بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی کراہیت صوم یوم الشک۔ اب یہ باب پچھلے باب کے ساتھ کچھ ملتا جلتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ باطنی طور پہ دونوں ابواب میں فرق ہے۔ پہلے باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لے کر آئے تھے اور رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ شروع کرنا احتیاط کی بنیاد پر تھا، یہاں یوم شک سے مراد کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلا کہ شعبان کی گنتی شروع ہوئی، 29 دن شعبان کے پورے ہو گئے اور مطلع صاف نہیں تھا، بادل تھے، کوئی وجہ ایسی تھی کہ چاند نظر نہیں آیا، تو اب احتمال ہے کہ اگلا دن شعبان کی 30 تاریخ ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اگلا دن رمضان کا پہلا دن ہو۔ نہیں سمجھ میں؟ اب اس دن میں جو روزہ رکھے گا تو اگر وہ دن رمضان کا تھا، چاند تو نظر نہیں آیا، شک کا دن ہے، تو اگر وہ رمضان کا دن ہے تو فرض روزہ ہوا، اور اگر وہ شعبان کا دن ہے تو نفلی روزہ ہوا۔ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی نے گواہی دی چاند دیکھنے کی، اور قاضی نے اس کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا کہ وہ جھوٹا آدمی ہے، عادل نہیں تھا، جھوٹا آدمی تھا، اور اس کو لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ عادل نہیں ہے۔ اب اس کی گواہی کا اعتبار قاضی نے نہیں کیا تو اگلا دن بھی یوم شک ہے کہ قاضی کو بھی تو قاضی نے اس کی گواہی نہیں قبول کی، لیکن قاضی تو اس شک میں پڑ جائے کہ اگلا دن شعبان کا ہے کہ رمضان کا۔ اگر اس کی گواہی ٹھیک ہے تو کل رمضان ہے، اور اگر اس کی گواہی ٹھیک نہیں تو پھر کل شعبان ہے۔ لہٰذا اس کو یوم شک کہتے ہیں، ڈاواں ڈول۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے عمومی طور پہ ہمارے سرحد والوں کو چاند نظر آ جاتا ہے، ہمارے سرحد والوں کو چاند نظر آ جاتا ہے، لیکن اس چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ زیادہ تر یہ سعودیہ کے رویت کا اعتبار کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے ابواب کے اندر اس بات کی مکمل ہم حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں گے کہ ہر ملک کے لیے اپنا مطلع اس کا اعتبار ہوگا، وہ انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ وہاں آئے گی۔ تو بہرحال اب ایک ہمارے لاہور کے پاکستان میں رہنے والے بھی ایک دن پہلے، حالانکہ اعلان ہوتا ہے، ہماری رویت ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے کہ کل بھئی رمضان نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، تو یہ یوم شک ہے۔ اس یوم شک کے دن روزہ رکھنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک بھنی ہوئی بکری جو ہے وہ لائی گئی، کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا کلو، کھاؤ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کلو، کھاؤ۔ فنستحی بعض القومی، تو کچھ لوگ یا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ پیچھے ہو گیا، فقال انی صائم، اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ وہ یوم شک کا تھا، یعنی شک کا روزہ اس نے رکھ لیا تھا۔ تو حضرت عمار نے فقال عمار من صام یوم الذی شک فیہ فقد عصا ابا القاسم او کما قال۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے یوم شک میں روزہ رکھا کہ وہ شک کا دن ہے، اور اس نے روزہ رکھا کہ چلو بھئی کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے، تو فرمایا اس نے ابو القاسم یعنی اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، کہ آپ علیہ السلام نے یوم شک کے روزے سے منع فرمایا۔ اور دیکھیں اس میں ایک اور بڑی وجہ ہے، دیکھو یہ شعبان اور رمضان، آپ علیہ السلام شعبان کے سارے مہینے کے روزے رکھتے تھے، لیکن علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ جو شعبان کے سارے روزے رکھنا شروع کرے اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ شعبان کے آخری 2 روزے چھوڑ دے، تاکہ رمضان سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے افطار کر لے، تاکہ فرق تو ہو نا کہ یہ شعبان ہے اور یہ رمضان ہے، کہ رمضان میں پورا مہینہ روزہ نہیں چھوڑا جاتا، تو یہ فرق کرنے کے لیے کہ یہ شعبان کے روزے ہیں، پورے شعبان کے نہ رکھے، آخر میں کچھ روزے چھوڑ دے، تاکہ یہ پتہ ہو جائے، فرق لگ جائے کہ بھئی یہ شعبان ہے اور یہ رمضان ہے، کہ رمضان کے روزے جو مقیم ہیں اور تندرست سالم ہیں انہوں نے روزے رکھنے ہیں۔ تو لہٰذا یوم شک کے دن عمومی طور پہ لوگوں کو دیکھا گیا ہے، اعلان بھی ہوتا ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہماری رویت ہلال کمیٹی جیسے بھی ہے، ان کو نظر آتا ہے نہیں آتا، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن وہ علماء ہیں، وہ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان کی رویت کا اعتبار کرنا چاہیے، اور ان کے اعلان پہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ایسے دن روزہ رکھے گا وہ حضور علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والا شمار ہوگا، اطاعت کرنے والا شمار نہیں ہوگا۔